الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے اسلام اور شادی۔ مسلمان کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے عمل پر ثواب بھی ملے۔ تو نکاح بھی یا شادی بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اچھی نیتیں ہوں تو الحمدللہ عز وجل اس پر بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب ملنے کی امید ہے۔ لہذا ہم اپنے سلسلے میں نکاح کے فضائل اور اہمیت، یعنی شادی کے فضائل اور شادی کی اہمیت، نکاح کسے کہتے ہیں، اور نکاح کے لیے یا شادی کے لیے اگر لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیسا ہو، لڑکی تلاش کرنی ہے تو کیسی ہو، یعنی اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو کیسا ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، اور شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں، نکاح سے لے کر آگے تک کے جو معاملات ہیں اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، اور سلسلے میں سوال جواب کا بھی ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، پھر یہ کہ یہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچے گا جہاں طلاق اور اس کے اسباب پر بھی بیان کیا جائے گا۔ یعنی کہ ہم شادی کو اس طرح اس کام کو کریں جیسا اسلام شریعت ہمیں کہتی ہے۔ ہم شادی کے بعد اس طرح گھر چلائیں جس طرح ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے۔ ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہو یا موت و میت اور اموات کے سلسلے ہوں، ہر ایک کا طریقہ کار اور ہر ایک کا انداز اسلام و شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر معاملے میں یہ غور کرنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اب شادی چونکہ ہمارا موضوع ہے، جب ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، اس کے گھر والے شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں اور آپس میں گھر میں مشورے ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا نیت کیا ہوتی ہے، ہم کیوں شادی کر رہے ہیں، ماں باپ کی کیا نیت ہے، جو شادی کر رہا ہے اس کی کیا نیت ہے، جس اسلامی بہن یا لڑکی کی شادی ہو رہی اس کی کیا نیت ہے، اور وہ اس کو کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ کسی اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند کرتے ہیں تو آپ کا اس پسند کا نقطہ نظر کیا ہے،
اگر کوئی لڑکی پسند کرنی ہے، آپ کو اپنے گھر کے لیے بہو پسند کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے کیا خاکہ ہے، کیا نقشہ ہے؟ شادی کے بعد کی وہ کیا آپ کی سوچ اور ذہنیت ہے کہ جس پر آپ عمل کرنے کے لیے اس تو میدان عمل میں آ رہے ہیں کہ چلو بیٹا 22 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، اس کی شادی کرا دو۔ کیوں کرا دیں؟ اس سے کیا آپ کیا فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں شادی سے؟ میں سمجھتا ہوں شاید میرے یہ سوالات ایک تعداد کے لیے ایک نئے سوالات ہوں گے کہ یار یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی سے پہلے بھی یہ سوچنا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ شادی ہے، کر رہے ہیں، شادی کرتے ہیں سارے، عمر ہو گئی شادی کرنی ہے، کمانا سیکھا ہے شادی کرنی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نکاح یعنی شادی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، شرعاً نارملی طور پر شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو کرنے والا کون، اس کو نہ کرنے والا کون، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان موضوعات کو اور اس کے ضمن میں بہت سارے موضوعات، مرد کو اپنے یعنی شوہر کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے کون سی خصوصیات اپنانی چاہیے کہ یہ خصوصیات اگر ایک شوہر میں ہیں تو وہ ایک اچھا گھر چلا سکتا ہے، بیوی کی اچھی تربیت کر سکتا ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ ایک خوشحال گھرانہ بنانے کے یوں سمجھیے کہ مدنی پھول آپ کو ان سلسلوں میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ ہمارا قسط وار ہوگا۔ آج ہم اس کا ایک حصہ بیان کریں گے، اگلی قسط میں اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی مزید آگے کی کچھ بیان ہوگا۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ ترتیب وار ہمارا سلسلہ ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے حاضرین و ناظرین سے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اول تاخیر ہم اس سلسلے میں شامل رہیں گے اور اس سے مکمل طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ گھروں میں چونکہ ایک بے چینی ہے، ایک بے کلی ہے، ایک گھبراہٹ ہے، اور ایک تعداد ہے نہ شوہر بیوی سے مطمئن ہے نہ بیوی شوہر سے مطمئن ہے، کیونکہ شادی سے پہلے ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے کہ ہماری سوچوں کا آپس میں کوئی ملنا ہے بھی یا نہیں ہے۔ خاندان دیکھ لیا، یہ باٹے والا تو وہ باٹے والا ہے، یہ میاں والی والا تو وہ میاں والی والا ہے، یہ گجراتی ہے تو وہ گجراتی ہے، یہ پنجابی ہے تو وہ پنجابی ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے تو وہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ پٹھان ہے تو وہ پٹھان ہے۔ ایک برادریوں کے حوالے سے یقیناً ایک چیز دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیکھنے کے لیے اور بہت کچھ ہے۔ اگر ایک میمن شخص کی شادی کسی اردو اسپیکنگ میں ہوتی ہے تو شرعاً اس کی کوئی منع نہیں ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ذہنی ہم آہنگی، مینٹلی میچنگ، خاندان کا میچ ہونا اپنی جگہ پر ہے، برادری کا میچ ہونا اپنی جگہ پر ہے، آپ کے وہ اسٹیٹس جس کو کہتے ہیں، معیار، یا اس کو آپ کیا کہیں گے، مالی حوالے سے لے لیں، نسب کے حوالے سے لے لیں، اس حوالے سے لے لیں، تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ یہ سب دیکھنا نہ دیکھنا۔ لیکن آیا اچھا یہ دیکھتے کون ہے؟ خاندان والے، کہ خاندان، یہ خاندان ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی دیکھنے کی اپنی اہمیت ہے، اپنا اس کا ایک فوائد وغیرہ پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آیا یہ دیکھ، کیونکہ خاندان کب خوشحال رہیں گے؟ جب یہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں ہم آہنگی ہوگی، جب یہ دونوں میں لڑائی ہوگی، دونوں میں نہ اتفاقی ہوگی، یا آنے والی لڑا کا تیارہ ہوگی اور یہ اپنے شوہر سے اور اپنے اس کے گھر والوں سے لڑنے والی ہوگی، یا داماد جو ہوگا وہ اپنے سسرال سے لڑنے والا ہوگا، الجھنے والا ہوگا، معاذ اللہ کوئی حریص اور لالچی اور بددیانت اور مطلب کہ گھٹیا سوچ والا اگر آ جائے گا، اللہ نہ کرے، تو ڈیفینیٹلی کہ یہ پورے کے پورے خاندان کے چین و سکون کو برباد کر دیا جائے گا۔ لہذا ان تمام تر پہلو کو یقیناً سامنے رکھنے کی واقعی حاجت اور ضرورت ہے، جس سمت سوچا جاتا ہے مگر کم لوگ اس طرف سوچتے ہوں گے۔
زیادہ تر لوگوں کی اس طرح کی سوچ اور مینٹلٹی ہوتی نہیں ہے۔ نکاح کس سے کہتے ہیں؟ پہلے میں یہ وضاحت کرتا ہوں۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات میں نکاح کے متعلق جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح کی وجہ سے دو شخص یعنی خاوند و بیوی مل کر زندگی گزارتے ہیں، لہذا اسے نکاح کہتے ہیں، کیونکہ نکاح کا مطلب ہے ضم ہونا، ضم ہو جانا، مل جانا۔ بلکہ نکاح سے عورت و مرد کے خاندان، بلکہ نکاح سے کبھی دو ممالک بھی مل جاتے ہیں، اس لیے اسے نکاح کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں یہ لفظ مشترک ہے، صحبت اور عقد دونوں پر بولا جاتا ہے۔ نکاح کا رکن زوجین کا ایجاب و قبول ہے، یعنی کہ شوہر اور مرد اور عورت کا ایجاب و قبول ہے۔ ایک کہتا ہے کہ قبول کیا، دوسرے کا میں نے بھی قبول کیا۔ آپ کو قبول ہے؟ ہاں مجھے قبول ہے۔ دیکھو عورت بھی قبول کرتی ہے، مرد بھی قبول کرتا ہے، ایجاب و قبول۔ شرط اس کے دو گواہ ہیں، نکاح اور ایمان۔ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی اور تا قیامت رہیں گی، ایمان اور نکاح۔ نکاح بہترین عبادت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نکاح یہ اتنی عمدہ معاملہ ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنا ہمارے ماں باپ کے نکاح کی وجہ سے ہوا، ان کا دنیا میں آنا ان کے نکاح کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کی خواہشات کو جائز اور حلال طریقے پر پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ انسان درندگی کے ساتھ، جیسے جانور جہاں چاہے منہ مارتا ہے، ایسے انسان بھی جہاں چاہے اگر منہ مارتا پھرے گا تو یہ انسانوں کا شہر نہیں رہے گا، یہاں درندگی اور حیوانیت پھیل جائے گی، پھر بیماریاں پھیلیں گی، نسب برباد ہو جائے گا، قوموں کی قومیں ختم ہو جائیں گی، گھر کے گھر ختم ہو جائیں گے، پورا معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ آج دنیا کے وہ مغربی ممالک جن کی ترقی کے لوگ راگ لاپتے ہیں، ان کا فیملی سٹرکچر تباہ و برباد ہے، ان کا نظام زندگی تباہ و برباد ہے، ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب نکاح کا جو انداز ہے، شادی کا جو انداز ہے، جو اسلام اور شریعت نے ہمیں دیا، اس انداز کو جنہوں نے بھی چھوڑا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ہی منطق اور اپنی عقل کے مطابق جو اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں جو انداز اختیار کیا، وقتی طور پر انہیں اس کے تھوڑے بہت فوائد نظر آتے ہیں کہ یار اتنے خرچوں سے بچ جائے گا، اتنے سے بچ جاؤ گے، ڈیورس کریں گے تو یہ ہو جائے گا، چھوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کون دے وہ کون دے، بہت سارے ریزنس ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو بہت سارے ممالک نے بہت ساری ایسی چیزوں کو لیگل کیا جس کو شریعت اللیگل کر رہی ہے۔ شریعت اس کو اللیگل کرتی ہے کہ بہترین اور عزت دار معاشرہ بنانے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں یہ بھی سبب ہوتا ہے۔ جن ممالک میں ان تمام اصولوں کو چھوڑا گیا اور وہاں پر ایک مختلف انداز اختیار کیے گئے، آج وہاں پر خودکشی کی پرسنٹیج زیادہ ہے، گھر ٹوٹنے کی پرسنٹیج زیادہ ہے،
نا اتفاقی کی پرسنٹیج زیادہ ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی کی پرسنٹیج زیادہ ہے، شوہر بیوی کا قتل کر دیتا ہے، بیوی شوہر کا قتل کر دیتی ہے، بچے ماں باپ کے نہیں ہیں، ماں باپ بچوں کے نہیں ہیں، ایک خاندان ختم ہو گیا۔ جیسے ہمارا ایک خاندان ہوتا ہے نا، کہ ایک گھر ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، بیٹا و بہو ہوتے ہیں، بیٹی ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے۔ آپ دروازہ بجاتے گھر میں جاتے تو ایک اچھا خاصا گھر میں شور ہوتا ہے، ایک باتیں ہوتی ہیں، سب ملتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، خاندان والے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں خوشی غمی کے موقع پر۔ لیکن دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ان تمام چیزوں کو جیسے ناپسندیدہ قرار دے کر ایک عجیب سی انڈیویجول زندگی کا تصور دیا گیا۔ میاں بیوی میں بھی دونوں میں ایک آزادی ہے، شوہر اپنی جگہ ایک آزاد ہے، بیوی اپنی جگہ ایک آزاد ہے، اولاد اپنی جگہ ایک آزاد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ختم ہوئی، تو یہ چونکہ اس کی وہ بیسک چیز اور نکاح کا جو طریقہ کار ہے، نکاح کا جو مقصد ہے، شادی کا جو مقصد ہے، اور اس سے جو معاشرے کی بقا اور نسل کی جو بقا ہے، ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر ایک مختلف قسم کی لاجکس لا کر، مختلف قسم کی منطقیں لا کر ایک ایسا نظام دے دیا گیا، مغربی دنیا میں پہلے دیا گیا، کہ ان کا تو سارا نظام تباہ و برباد ہوا، جو کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے سامنے بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ مگر بدقسمتی یہ کہ مسلمان معاشرہ، اسلام اور قرآن کو ماننے والے بھی اس طرز زندگی کو اختیار کر گئے جس کی اجازت قرآن نہیں دیتا، جس کی اجازت حدیث نہیں دیتی، جس کی اجازت ہمارا اسلام، ہماری شریعت نہیں دیتی۔ جب انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ یار یہ بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار اور بڑے کوالیفائڈ قسم کے اور بڑے خوشحال قسم کے لوگ ان کو آپ کو نظر آنے لگے، لیکن پانی کا بلبلہ کتنے خوبصورت نظر آ جائے، اس کی زندگی کتنی پھٹا ختم۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ یعنی جو آپ نے فرمایا کہ نسل انسانی کی بقا نکاح میں ہے، یہی صالحین اور ذاکرین اور عابدین کی پیدائش کا ذریعہ ہے۔ نکاح انسان مرد کا صرف انسانی عورت ہی سے ہو سکتا ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی دریائی جانور سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح میں ہم جنس ہونا شرط ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ جنت میں بھی تو نکاح ہوگا، تو جنت میں تو حوروں سے نکاح ہوگا، حوریں تو ہم جنس نہیں ہیں۔ تو دنیا کا معاملہ الگ ہے اور آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ یہ آخرت کی خصوصیت ہے کہ وہاں انسان کا نکاح حوروں سے ہوگا، کیونکہ حوریں جو ہے نا یہ اولاد آدم سے نہیں ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تھے تو آدم علیہ السلام کو وہاں کے پھل وغیرہ کھانے کی تو اجازت تھی، مگر حوروں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کیونکہ حوریں جنس سے نہیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، نکاح دین پر مددگار، شیاطین کو ذلیل و رسوا کرنے والا اور دشمن خدا کے مقابلے میں مضبوط قلعہ اور کثرت امت کا سبب ہے، جس کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور امتوں کے سامنے فخر فرمائیں گے۔ لہذا اس کے اسباب میں غور و فکر کرنا، اس کی سنتوں اور آداب کی رعایت رکھنا، اس کے مقصد و ضرورت کی وضاحت کرنا اور اس کی جملہ باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ نارمل حالات میں نکاح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور در مختار کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ
اس کا ترک گناہ ہے، اور نکاح سے اپنے آپ کو اور عورت کو حرام سے بچانے کی نیت اور اولاد کا ارادہ ہو تو نکاح کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ آگے بات کہ نکاح اجر و ثواب کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ کہ اپنے آپ کو اور عورت کو حرام سے بچانے کی نیت اور اولاد کا ارادہ ہو تو نکاح اجر و ثواب کا موجب ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ، اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سنت پر عمل اور حکم الہی بجا لانے کی نیت ہو تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر صرف خواہش پوری کرنے کی یا حصول لذت کی نیت ہو تو کوئی ثواب نہیں ہے، ایک مباح کام ہے، اور مباح کام یہ اچھی نیتوں سے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی ہمارے اسلامی بھائی یا جو بھی نکاح کرنے کی ذہن رکھتے ہیں تو یہاں ان کو کم از کم یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں کس لیے نکاح کر رہا ہوں، خود کو حرام اور عورت کو حرام سے بچانے کے لیے، حصول اولاد کا ارادہ کرے، سنت پر عمل کرنے کی نیت کرے، حکم الہی کو بجا لانے کی نیت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں۔ اسی طرح ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا، بڑی خوبصورت اور بڑی معلوماتی بات ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے جو اہل و عیال والے تھے، صرف ان کا ذکر ہے جو اہل و عیال والے تھے۔ پھر خود ہی ایک اشکال وارد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انہوں نے تو شادی کی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ نکاح سے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا جیسے میں نے آپ کو فرمان بیان کیا، اسی طرح نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سنیے اور ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت کریں تاکہ ہمارا نکاح کرنا ہمارے لیے باعث ثواب بنے، حصول ثواب کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ نکاح میری سنت ہے تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے روگردانی کی۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے تو جو شخص میری فطرت یعنی اسلام سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت کو اپنائے۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ پھیرے، وہ مجھ سے نہیں۔ من رغیب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ اور بے شک نکاح بھی میری سنت ہے تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری سنت پر عمل کرے۔ ایک اور حدیث اس پر بڑی غور طلب یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکاح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یعنی تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ نکاح، اب نکاح کے وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی محافظ ہے، اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزے لازم کرے کہ یہ اس کی حفاظت ڈھالیں۔ دونوں صورتیں بیان کر دیں نا کہ نکاح کرے کہ نکاح کیا ہے، نگاہ نیچی نگاہ رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے
کہ نکاح کی ترغیب کا سبب آنکھ و شرمگاہ میں فساد کا خوف ہے کہ ان کو فساد سے بچایا جائے. جیسے ایک اور حدیث پاک سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اب باقی آدھے میں اللہ عز و جل سے ڈرے. اس حدیث پاک میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ نکاح کی فضیلت کا سبب فساد کو روکنا اور مخالفت سے بچنا ہے، کیونکہ بندے کے دین کی خرابی کا باعث عام طور پر شرمگاہ اور پیٹ ہی بنتے ہیں. تو نکاح ان میں سے ایک یعنی شرمگاہ کے لیے کافی ہے، باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے. اب فساد کا جہاں یہاں بیان ہوا تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بڑی توجہ کیجیے اس حدیث پاک میں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ رشتہ جب آتا ہے ہمارے پاس، تو رشتہ جب آتا ہے تو ہمارے دیکھنے کے نظریے مختلف ہیں. یہ دیکھنے کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جن کی دینداری اور امانت داری تمہیں پسند ہو، تو ان سے بیٹیوں کے نکاح کرو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا، بہت بڑا فساد برپا ہوگا. اب یہ حدیث پاک کی شرح بڑی توجہ طلب ہے، بڑی غور طلب ہے، اور یوں سمجھیے کہ معاشرے کو اگر آپ قتل و غارت گری بدکاری سے بچانا چاہتے ہیں تو اس حدیث پاک کو بغور پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات المناجی جلد 5 صفحہ نمبر 8 پر اس حدیث پاک کی شرح میں بیان کرتے ہیں، اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کماری بیٹھی رہیں گی، ایک بات، ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، کیونکہ ہر لڑکا مالدار نہیں ہوگا، ہر مالدار لڑکا ہر لڑکی سے شادی نہیں کر لے گا. مالدار لڑکے کے چکر میں لڑکی بیٹھی رہی، مالدار نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا بیٹھا رہا، دونوں کی شادی نہیں ہوئی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے بدکاری پھیلے گی، برائی پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی، اور اس طرح لڑکی والوں کے لیے ایک ذلت اور رسوائی اور بدنامی کا ذریعہ بن سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے. جب اس طرح کے کیسز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب لڑکی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا الٹا سیدھا واقعہ ہو جائے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں، اور فی زمانہ یہ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے، یقیناً اس کے بڑھنے میں ہمارے میڈیا کا ایک پورا کردار ہے کہ ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، جو بھی آپ جس کو میڈیا کا نام لے لیں، انسان کے ایک دبے ہوئے جذبے کو، ایک دبی ہوئی خواہشات کو اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو اشتعال دیا جا رہا ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے کہ اب وہ اس کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور ایک اچھا خاصا انسان انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت پر اتر آتا ہے. اور جس طرح جانور اور درندے کسی کی پرواہ کیے بغیر جس طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انسان اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتا بیان کیا جاتا ہے. اور اس وقت بچیوں کی، لڑکیوں کی عزت کا تحفظ یہ ماں باپ کا ایک الگ ٹینشن بنا ہوا ہے. یعنی جس معاشرے میں، اس معاشرے میں یہ بات کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، میرے حاضرین دونوں توجہ کریں، میں اس معاشرے میں یہ بات کر رہا ہوں اور ان حالات میں یہ بات کر رہا ہوں جہاں اخبار بتاتا ہے کہ 2 سال کی بچی بدکاری کا شکار ہوئی،
7 سال کی بچی بدکاری کا شکار ہوئی. چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایون کہ 8 ماہ کی بچی تک نہ بچ سکی. میڈیا اس بات کا گواہ ہے. اب آپ بتائیے کہ واقعات جس انداز سے ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر اس کے اسباب پر غور کریں تو نکاح کے معاملے میں جو انتخاب ہے ہمارا وہ اتنا ٹپیکل ہو چکا ہے، اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کریں تو. اب یہاں بات ابھی لڑکے ہی کی کر رہا ہوں. اب یہاں یہ بیان ہوا کہ اگر اس کی دینداری اور امانت داری تمہیں پسند ہو تو دینداری اور امانت داری ایک عام آدمی میں نظر آ جاتی ہے کہ یار یہ نیک آدمی ہے. اب یہاں پر لڑکا پسند کرتے وقت کون پوچھتا ہے کہ آپ کا بیٹا نمازی ہے یا نہیں ہے؟ یا اب میرے منتی چلے کہ ناظرین خود غور کر لیں کہ کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کا یہ ہونے والا داماد نمازی ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بعض گھرانوں میں، بعض خاندانوں میں اور بعض قوموں میں تو داڑھی والا اچھا نہیں لگتا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یا داڑھی والا آدمی ہے تو مذہبی آدمی ہے. تو اس طرح کی جب سوچیں پیدا ہوں گی، پھر گھر میں ٹی وی آزادی کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے چینل پر کوئی ہماری روک ٹوک و پابندی نہیں ہے. گھر میں ایک بے شرم اور بے حیا آدمی اگر گھر میں آ جائے تو ہم دھکے مار کر نکال دیں. اور یہ بے شرمی کا ملغوبہ، بے حیا کا ملغوبہ مختلف چینل کے ساتھ گھر میں پڑا ہوا ہے. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے بچے اس پر کیا دیکھتے ہیں کوئی پتہ نہیں. اور پھر آگے جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ پتہ ہیں، میڈیا بتا رہا ہے، اخبار بتا رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں. کتنے واقعے تو دب جاتے ہوں گے دنیا بھر میں. اس وقت چونکہ چینل دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، میں صرف پاکستان کے کلچر پہ بات نہیں کر رہا. امریکہ پیچھے نہیں ہے، یو کے یورپ پیچھے نہیں ہے، ہند پیچھے نہیں ہے. بنگلہ دیش چلے جائیے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں چلے جائیے. اگر میں کہوں کہ بے حیائی کہاں نہیں ہے تو غالباً یہ غلط نہیں ہے. ہر جگہ بے حیائی کا دور دورہ ہے، کم و بیش. جو بچنے والے بچے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر ایسی بدکاریاں ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ خاندان آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گیری کریں گے. یہی ہے، یہی مفتی صاحب نے لکھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت گری ہوگی، جس کا آج کل ظہور ہو رہا ہے. اور یہ چند برسوں پہلے مفتی صاحب نے لکھا ہے جبکہ میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، حالات اتنے خراب نہیں تھے. اور اب تو بالکل حالات ایسا تھے ہاتھ سے نکل گئے. تو اللہ کرے کہ ہم نکاح کرنے کے یہ جو مقاصد ہیں، نکاح کرنے کے یہ جو اسباب ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نکاح کروا دیں. آج کل ایک کلچر اور ہے کہ لڑکیاں جلدی نکاح نہیں کر رہی. ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے. ماں باپ بھی بہت خوش ہیں. میری تو عقل کام نہیں کرتی کہ اتنی مطلب کہ بے باکی کے دور میں ہم نے آخر اپنی اولاد کو اتنا آزاد کیوں چھوڑا ہوا ہے. اس لیے میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اگر اولاد شادی کی عمر کی ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی شادی کر سکتے ہیں ہم، میرا مشورہ ہے کہ شادی کر دیجئے. بچوں کا ذہن بنائیے. شادی کے بعد بھی تربیت تو کرنی پڑتی ہے نا، تو تھوڑی تربیت میں زیادہ وقت دے دیں گے. لیکن ایک بہت بڑے اس دور میں فتنے سے بچنے کا ایک نمایاں اور اہم ذریعہ ایک شادی ہے. اگر ہم بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اور اپنی شادیوں کو ہم سستی اور آسان کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بہت ساری برائیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، رات میں یہیں گزارتے کہ اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو پیش کر سکوں. ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نیز اگر نکاح کر لوں تو اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا جو مجھے بھی ملی ہوئی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی
کچھ عرصے کے بعد پھر وہی سوال کیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر دل میں سوچا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے۔ لہذا اگر اب کی بار ارشاد فرمایا تو میں ضرور نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ تیسری بار ارشاد فرمایا تو نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کی کہ یا آقا میرا نکاح کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ عرض کی آقا میرے پاس کوئی چیز نہیں، اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے گٹلی بھر سونا جمع کرو، گٹلی بھر سونا جمع کرو۔ چنانچہ وہ سونا جمع کر کے انہیں بنی فلاں کی طرف لے گئے اور ان کا نکاح کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے ولیمے کے لیے 1 بکری کے پیسے جمع کیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار نکاح کے لیے فرمانا نفس سے نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ نکاح کی فضیلت کتنی ہے کہ آقا بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں نکاح کی ضرورت محسوس کی ہو تو ان کا نکاح کروا دیا۔ مگر میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ دیکھیں کہ نکاح آسان کتنا تھا، اس پر غور کر لیں آپ۔ آج اگر لڑکے کا نکاح کرنا تو لڑکے کو پہلے مطلب چھوٹی موٹی رقم میں تو لڑکا بھی نکاح نہیں کر سکتا یار، اس کو نکاح کرنے کے لیے کتنا روپیہ جمع کرنا پڑتا ہے، کتنی اس کو دولت جمع کرنی پڑتی ہے، سب کو منہ دینا ہے، خاندانوں کی دعوت ہے الگ، یہ دعوت ہے الگ، وہ دعوت ہے الگ۔ غریب بچہ ماں مانگتی ہے، ماں کہتی ہے میرے کو کیا دے گا، ارے ماں شادی تو کر لینے دے، یہ بیچارہ روڈ پر آ گیا ہے۔ بہن بولتی ہے بھائی میرے لیے کیا آئے گا۔ ایک اخلاقی طور پر محبت بھرے انداز سے ماں بہن بھائی وغیرہ کو تحفہ تحائف دے